والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس میں ہم پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اول ہے، لیس قبلہ شیء، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے اول ہے، مطلب اس کی صفات ازلیہ ہیں. کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو بعد میں اس کے لیے بولی گئی ہو یا اس کا اضافہ ہوا ہو، ورنہ یہ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ نقص ہے کہ ایک چیز کی پہلے کمی تھی، مطلب یہ ہوا. اور یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں کہ باطل فرقے جو ملحد ہیں، جنہوں نے الحاد امت اسلامیہ میں پھیلایا ہے، جہمی، فلسفی اور معتزلہ، ان کا رد کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں اس پر ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ مخلوق سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب سے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صرف اس جہان کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ کی صفات کچھ کہتے ہیں تھی نہیں، اور جو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معطل تھیں. اور جو فلاسفہ ہیں وہ ان کے رد میں معتزلہ اور اشاعرہ ماتریدیہ نے یہ اصول ایجاد کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک، ازل سے اس جہان کو پیدا کرنے کی مدت تک اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور نہ کچھ بولنے پر، کیونکہ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. اور یہ اصول انہوں نے فلسفہ یونان سے اخذ کیا ہے، اپنے عقلی دلائل کی بنا پر، کیونکہ یہ لوگ عقلی دلائل کو قطعی دلائل کا درجہ دیتے ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو ظنی درجہ دیتے ہیں، ظنی دلائل کا. اس لیے یہ ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان اصولوں کو دین کا درجہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ازلیہ ہیں. اب کوئی بھی ایک ایسی صفت نہیں ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی ہو، ورنہ یہ اللہ کی شان میں نقص اور عیب شمار کیا جائے گا کہ ایک چیز کی کمی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا. لہذا اہل سنت، اہل الحدیث کی طرح اشاعرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ ہیں. لیکن فرق کیا ہے اہل حدیث اور اشاعرہ ماتریدیہ کے مسلک میں؟ اللہ کی صفات کمال کے ازلیہ ہونے کے باب میں اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں، اہل الحدیث یعنی ائمہ حدیث، محدثین کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس چیز کا وجود لازمی ہے، موجود ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ازل سے فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے.
اور جس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے پرسوں تک، یہ جہان پرسوں بنا ہے اور 50,000 سال پہلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لکھ دیا کہ جو بھی ہونے والا ہے اس میں، اور لوگ جو کچھ کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، تو ازل سے جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے اور اب تک، کیا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نہ رزق دیتا تھا، نہ پیدا کرتا تھا، نہ مارتا تھا، نہ زندہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ازلیہ ہونا، ازل سے ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مطلب اس کی توحید، اس کی ربوبیت جو ہے ازل سے ہی ثابت ہے، اور کہیں بھی اس میں تعطل نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ تو وہ ازل سے ہی رزق دے رہا ہے، ازل سے ہی پیدا کر رہا ہے، ازل سے ہی مار رہا ہے، زندہ کر رہا ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق یہ جہان ہے جس کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ فلاسفہ نے اس جہان کو ہی ازلی سمجھ لیا۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق، یہ جہان ہی ازل سے ہے۔ اور فلاسفہ کے مقابلے میں جب یہ معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدی آئے تو انہوں نے اس جہان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اس جہان سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہ جو ازل سے اس جہان کے پیدا کرنے تک کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو انہوں نے الامتناع الذاتی، اس پیریڈ میں جو فعل ہے، جو کام ہے یا کلام ہے، اس کو امتناع ذاتی سے موصوف کر دیا کہ وہ جو ہے نا ممکن ہی نہیں کسی فعل کا اور کلام کا اس دور میں۔ تو اچانک وہ الامکان الذاتی میں منتقل ہو گیا وہ وقت، تو وہ بس پھر مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ من گھڑت نظریہ، اس کا رد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس عقیدے کے جاننے کے ساتھ ہی، اس عقیدے کے اس بات کے ساتھ ہی ان تمام من گھڑت اصولوں کا رد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات دو قسم کے، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کے بارے میں ضابط ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضابطہ انہا لا تنفک عن الباری کالحیات والعلم والقدرہ والسمع والبصر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ جدا نہیں ہوتی ہیں۔ اور صفات فعلیہ کیا ہیں؟ اس میں ضابطہ کیا ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اختیار سے ہے۔ جیسے آسمان دنیا پر نازل ہونا، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کا رزق کھول دیتا ہے، کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی سے خوش ہو جاتا ہے، کسی پر راضی ہو جاتا ہے، کسی پر ناراض ہو جاتا ہے، کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے کسی چیز کو۔ یہ ساری صفات فعلیہ ہیں اور یہ اس کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ المشیہ والاختیار، اس کو صفات اختیاریہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ صفات جو ہیں صفات اختیاریہ، یعنی صفات اختیاریہ کون سی ہیں؟ جو صفات فعلیہ، جن کا تعلق اللہ کے ارادہ کونیہ سے ہے۔ یہ صفات اہل علم کے نزدیک ان کے بارے میں کہ یہ صفات قدیمۃ النوع حادثۃ الآحاد، کہ بحیثیت نوع یہ صفات جو ہے ازلیہ ہے، مطلب فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یرید ارادہ آ گیا، یعنی جو کام بھی اس کے ارادے سے متعلق ہے، جس کام کا بھی تعلق اس کے ارادے سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ تو ازل سے ارادہ کرتا ہے۔
ازل سے فعال لما یرید ہے، بحیثیت نوع، باعتبار نوع، یہ تمام یہ صفات فعلیہ، صفات اختیاریہ ازلیہ ہے، ازل سے ہے۔ باعتبار آحاد، مطلب جیسے آحاد مطلب اسی صفت کا کوئی ایک کام، ہر کام الگ الگ، وہ اس کی مشیت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یعنی جیسے صفت کلام، اللہ کا کلام کرنا بحیثیت نو قد ازلی صفات ازلیہ سے تعلق رکھتا ہے، صفات ذاتیہ سے، ازل سے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے، جو چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی صفت فعلیہ۔ اس کا صفت کلام سے موصوف ہونا کہ وہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ کلام، اس اعتبار سے ہم کہیں گے یہ صفت ازلیہ ہے، ازل سے ہے۔ اس کا کسی کام کا ارادہ کرنا ہم کہیں گے یہ صرف ازل سے ہے۔ اور جس موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، عرش بنا کر عرش سے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر مستوی ہوا اللہ تعالیٰ، تو یہ افعال جو ہیں یہ آحاد کہلائیں گے ان صفات کے جو صفات ازلیہ ہیں، ان کے آحاد ہیں کہ ان کا ایک حصہ ہے ان افعال کا۔ یہ اس کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں؟ حادثۃ الآحاد، کہ یہ اس وقت واقع ہوتے ہیں یہ افعال جب اللہ چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کو حادثۃ الآحاد، کہ اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اختیاریہ باعتبار نوع ازلیہ ہیں، باعتبار آحاد کہ ان میں سے کوئی بھی صفت الگ الگ جب اس کے افراد پر جب بات کی جائے تو وہ اس وقت واقع ہوتے ہیں افعال جب اللہ چاہتا ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صفت فعلیہ ہے، تو یہ اسی وقت واقع ہوا یہ فعل، یہ کلام جب اللہ نے چاہا۔ ایک وقت تھا جب چاہا، اس سے پہلے نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ تو اس کو آپ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا، اس کلام کو آپ ازل سے نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کلام فرمایا، تو اس اعتبار سے اس کو کہیں گے کہ اسی وقت واقع ہوا۔ حادثۃ الآحاد کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت واقع ہونا جب اللہ نے چاہا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں، یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے جب اگر اس کی مشیت ہو۔ اسی طرح اس کی مشیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ تو ازل سے ہے۔ لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب رات کا آخری چھٹا حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ آسمان دنیا پر نازل ہونا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، نازل ہونے کا مفہوم سب کو معلوم ہے، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ جو نازل ہونے کا مفہوم ہے، آسمان دنیا پر نازل ہونے کا جو معنی سمجھ آ رہا ہے ہر آدمی کو، لیکن اس کی کیفیت میں جانا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ اور کیسے نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس میں لیس کمثلہ شیء، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، کسی چیز سے ہم اس کی مشابہت نہیں دے سکتے، لیکن ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے جب بھی رات کا آخری چھٹا حصہ، آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا ایک خاص وقت میں، یہ باعتبار نوع ازل سے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، باعتبار آحاد کہ اس کی مشیت اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے آسمان دنیا پر نازل ہونا، جو کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کا تعلق اس کی مشیت سے، جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہے گا،
اور وہ بتا دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نازل ہونا، وہ بتا دیا ایک خاص وقت. تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ حادثۃ الآحاد. تو جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات کے ساتھ موصوف ہے، متصف ہے، اس کی صفات ازلیہ ہیں. کوئی بھی ایک صفت، اس کی صفات جتنی بھی صفات ہیں ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ان صفات ساری صفات کمال ہیں، ذرا بھی کسی صفت میں نقص نہیں ہے. اور کوئی بھی ایک صفت ایسی نہیں ہے جو بعد میں مخلوقات کے وجود میں آنے کے بعد مخلوق کی وجہ سے وجود میں آئی ہو اللہ کی کوئی صفت، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال کے ساتھ ازل سے متصف ہے، موصوف ہے، اور الی الابد ہے، لیس بعدہ شیء، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس ابد ہمیشہ ہمیشہ ان صفات سے متصف ہے. تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے جو شروع میں انہوں نے فرمائی. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا صِفَاتُ الْأَفْعَالِ وَالصِّفَاتِ الْاخْتِيَارِيَّةِ وَنَحْوُهَا مثل الکلام والاستواء، کہ یہ جو اصول بیان کیا ہے کہ کوئی بھی صفت بعد میں وجود میں نہیں آئی، یہ اصول اللہ تعالیٰ کی، یہ ضابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ یا اور اختیاریہ جن کے ابھی ہم نے ذکر کیا جن کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے، ارادہ کونیہ سے، اس اصول کا اطلاق ان افعال پر نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جب چاہتا ہے جب کرتا ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے ازل کی. وہ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، تمام جملہ صفات اللہ تعالیٰ اپنی جملہ صفات کے ساتھ ازل سے موصوف ہے، متصف ہے، مطلب اللہ کی تمام صفات ازلیہ ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو افراد ہیں، آحاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اس ضابطے کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا یہ تو بعد میں، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان سے کلام فرمایا، یہ تو ازل سے نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں جو جن کا تعلق اس کی مشیت سے ہے، جب وہ چاہتا ہے کرتا ہے، ان افعال کا تعلق اس بات سے نہیں ہے جس کے جو چیز ازلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات کمال سے موصوف ہونا وہ ازلی ہے. اور صفات دو طرح کی، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ اختیاریہ. تو صفات ذاتیہ جیسے سمع والبصر، کلام، اور انہی صفات میں سے بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کا بحیثیت باعتبار افراد تعلق جو ہے وہ اللہ کی صفات فعلیہ اور اختیاریہ سے. جیسے صفت کلام ہم نے ذکر کی کہ ایک اعتبار سے صفت کلام صفت ازلیہ ہے، صفت ذاتیہ ہے کہ اللہ کا کلام فرمانا، اللہ کا کلام سے موصوف ہونا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کلام فرمایا، فرشتوں سے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. یہ اس اعتبار سے صفت کلام صفت اختیاریہ ہے. اور صفات اختیاریہ کے بارے میں یہ نہیں کہا امام طحاوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا وہ کلام جو وہ ازل سے ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام سے اللہ تعالیٰ کا صفت کلام سے متصف ہونا یہ ازلی ہے. باقی وہ افعال جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا.
وہ تو جب اللہ چاہے گا، جب چاہتا ہے وہ افعال وہ واقع ہوتے ہیں۔ استواء علی العرش، عرش جب پیدا کیا، عرش تو ازل سے نہیں ہے، ایک وقت تھا جب اللہ نے عرش پیدا کیا، اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر مستوی ہو گیا۔ تو عرش سے اوپر مستوی ہونا، عرش سے اوپر، تو یہ صفت اختیاریہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے، ازل سے بلندی پر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا ہے ہر اعتبار سے، جس میں ذات کے اعتبار سے بھی آتا ہے۔ باقی عرش سے اوپر مستوی ہونا یہ صفت فعلیہ ہے، عرش سے اوپر ہونا، مطلب عرش نہیں تھا جب بھی اللہ تعالیٰ اوپر تھا، اور عرش سے اوپر ہونا یہ صفت اختیاریہ ہے، مطلب صفت فعلیہ ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ کہنے کا مطلب یہ جو صفات فعلیہ ہیں، اختیاریہ ہیں، ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، ان کا تعلق، اور کیونکہ یہ اللہ کے ارادہ کونیہ سے تعلق رکھتی ہیں یہ صفات، اور اللہ کا ارادہ کونیہ مشیت ازل سے ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ازل سے ہے یہ صفت۔ تو ان صفات کا تعلق اس مشیت سے ہے، ان صفات اختیاریہ کا۔ تو ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے عرش پر چڑھا، عرش سے اوپر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ ازل سے آسمان دنیا پر نازل ہو رہا، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے۔ ان صفات کا تعلق یہ کیونکہ اختیاریہ ہیں، یہ حادثۃ الاحاد کہلاتی ہیں، کہ صفات اختیاریہ کے سے تعلق رکھتی ہے۔ صفات اختیاریہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ان صفات سے متعلق ہیں جن کا تعلق ازل سے ہے، اور ان میں سے جو سب سے اہم صفت ہے وہ صفت مشیت، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہ صفت ازلی ہے۔ تو امام الطحاوی رحمہ اللہ یہاں متکلمین جو کہ جہمی اور معتزلہ اور ان کے جو مسلک پر ہیں، ان کے جو موافقت کرنے والے شیعہ، ان پر رد فرما رہے ہیں اس چیپٹر میں، کہ صفات الافعال وہ کہتے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ صفات افعال جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا صادر ہونا ممکن نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نہ کلام فرماتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر اچانک جو ہے کلام بھی اور فعل بھی ممکن ہو گیا، یعنی ممکن ہونا مطلب کسی چیز پر قادر ہونا، کسی چیز کے کرنے کی قدرت پیدا ہونا۔ تو کوئی بھی چیز کرنے کی قدرت کا وجود آ گیا، پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا شروع کیا۔ تو یہ اس بات کا رد فرما رہے ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تشریح کرتے ہوئے۔ تو ان کا کلام یہ باطل ہے، جہمیوں کا اور معتزلہ کا، اور ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے عبداللہ بن سعید بن کلاب نے۔ عبداللہ بن سعید کلاب جو کہ 240 ہجری میں فوت ہوئے، عبداللہ بن سعید کلاب 240 ہجری کے ارد گرد فوت ہوئے ہیں، اور اس کا شمار بھی اہل علم اشاعرہ میں سے کرتے ہیں، جن سے متاثر ہو کر امام ابو الحسن اشعری اور امام منصور ماتریدی معتزلہ کا مسلک چھوڑا۔ ان سے متاثر ہو کر ان
دو شخصیات نے اپنا سابقہ معتزلہ کا مسلک چھوڑ کر ایک نیا مسلک ایجاد کیا جس کا نام ہے ماتریدی اور اشعری مسلک، جو کہ اہل سنت اہل حدیث کے مد مقابل کھڑا ہے اس چیپٹر میں بھی۔ تو ان کا مسلک کیا ہے؟ ابن کلاب کا، جس سے متاثر ہوئے اشاعرہ ابو الحسن اشعری اور ماتریدی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات افعال ہیں یہ ناممکن تھی، اس کے بعد ممکن ہوئی ہیں سوائے کلام کے، یعنی اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ممکن تھا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کرنے پر قادر تھا۔ تو ان کے نزدیک کلام جو ہے وہ صفت ازلیہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور پھر اس میں ان کی گمراہی ہے کہ کلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے نہیں جوڑتے، کہ کلام کا تعلق بھی اللہ کی مشیت اور قدرت سے نہیں ہے، جو کہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے جب قرآن کے بارے میں چیپٹر میں ہم آئیں گے تو وہاں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو امام شیخ صالح آل شیخ نے یہاں جو نقطہ بیان فرمایا تھا، جو مسئلہ اس چیپٹر میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ پہلی بحث یہ تھی، پہلی بحث اختلاف لوگوں کا یا کہہ لیں فرقے جو اللہ کی صفات کے متعلق ہوئے، وہ جس مسئلے میں ہوئے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے متصف ہے یا بعد میں یہ صفات پیدا ہوئی، یہ مسئلہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اتصاف الرب سبحانہ و تعالی، اتصاف مطلب موصوف ہونا، متصف ہونا، بصفاتہ، اپنی صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کا موصوف ہونا۔ اس میں تین مسلک پڑھے ہم نے۔ پہلا مسلک تھا معتزلہ اور جہمیوں کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صفات جو ہے وہ اسماء و صفات مخلوق ہے۔ اور دوسرا مسلک کس کا تھا؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، وہ اسماء و صفات کو مخلوق تو نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات معطل تھیں۔ تیسرا مسلک ہے اہل الحدیث کا، اہل السنہ اہل الحدیث۔ تو اس میں تین مسالک ہم نے پڑھے ہیں۔ نمبر 1 مذہب الجہمیہ والمعتزلہ، یہ پچھلی کلاس میں تفصیل سے ہے۔ دوسرا مسلک تھا مذہب الاشاعرہ والماتریدیہ۔ تیسرا مسلک ہے مذہب اہل الحدیث والاثر۔ جیسے امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل سنت و محدثین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں ایک بحث ہے
تسلسل کی بحث جو کہ متکلمین نے ذکر کی ہے، اور ایک تسلسل کا مطلب ہے اللہ یکون شیء الا وقبلہ شیء ترتب علیہ، کہ کوئی بھی چیز ہے اس سے پہلے ایک چیز ہے، اس طرح ترتیب چلتی جاتی ہے پیچھے یا بعد میں، کوئی بھی چیز اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف اعتبارات سے، پہلوؤں سے ان پر متکلمین علم کلام میں بحث کرتے ہیں۔ تو دوسرا ٹاپک یہ ہوا بحث التسلسل۔ ہاں وہ اسی میں آئے گی، تسلسل کی بحث میں بحث التسلسل۔ تو اس کے چند پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے اس میں۔ پہلا پہلو ہے التسلسل فی صفات الرب، ہاں عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں، صفات کے بارے میں بحث تسلسل۔ اس میں پھر ذکر ہوگا عقائد، مختلف عقائد، مختلف مذاہب۔ تو اس میں اس موضوع پر جو مذاہب ہیں، پہلا مذہب ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ تسلسل کا تعلق ہے پیچھے سے اور بعد سے۔ کوئی بھی چیز ہے، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پہلے کیا تھا، اس کے پہلے کیا تھا، جس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں جب تسلسل کی بحث تسلسل آتی ہے تو یہاں مختلف عقائد سامنے آتے ہیں۔ 3 مذاہب شیخ صالح آل شیخ نے ذکر کیے ہیں۔ المذہب الاول، پہلا مذہب ہے یہاں، پہلے ہم اس نظریے کو سمجھ لیں کیا ہے وہ۔ پہلا نظریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں بحث تسلسل کے زیر بحث کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تسلسل ناممکن ہے، اور اسی طرح مستقبل میں کہ یمتنع تسلسل صفاته فی الماضی و یمتنع تسلسل صفاته فی المستقبل۔ مطلب وہ ان کا کہنے کا یہ کہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ابتدا ہے اور پھر ایک انتہا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک آغاز ہے اور پھر ان کا ایک اختتام ہے، اس کے بعد کوئی صفات نہیں، اس سے پہلے کوئی صفات نہیں۔ ہم نے جو پچھلی بحث پڑھی تھی اس کی بھی بنیاد یہی بحث ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے پچھلی جو بحث پڑھی تھی، جی یہ نظریہ جہمیہ کا ہے، جہمیوں کا، اور بعض معتزلہ جہمیوں کے ساتھ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے جو جہمی ہیں وہ آخرت کی زندگی کی
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آپ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت اور جہنم کی، اس کا مطلب اللہ کی صفات کا تو اختتام ہو ہی نہیں رہا پھر، کیونکہ صفت رزق ہے، وہ آتا تو رزق دے رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ دیتا رہے گا۔ جب انہوں نے صفات کا ہی اختتام کر دیا، اب ان صفات کے مطابق جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ختم، تو کون رزق کھائے گا، کون زندہ رہے گا، کون ہوگا؟ نہ ان کے مطابق تو نہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، نہ رزق دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو سب کچھ، تو کہاں جنت جہنم کا پھر وجود رہے گا؟ آخرت کی زندگی بھی ختم۔ اسی وجہ سے یہ خاص طور پر جہمی ہیں، مذہب الجہمیہ و بعض المعتزلہ، سارے نہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ صفات، اب موضوع کیا ہے ہمارا؟ صفات باری تعالی، تو وہ کہتے ہیں صفات باری تعالی کا، اب یہ بحث ہے صفات باری تعالی کے، ایک ابتدا اور ایک اختتام ہے، ماضی ہے، یہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے۔ کہہ رہے ہیں نہ تو ماضی میں کوئی صفات کا وجود ہے، نہ مستقبل میں کوئی صفات کا وجود ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ صفات باری تعالی۔ بحث تسلسل ہے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں۔ تسلسل کا مطلب ہے کہ پہلے ماضی میں کیا ہے، پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ اب یہ بحث کر رہے ہیں اس جہان کی، یہ جہان ہے، اس جہان میں یہ جہمی پیدا ہوئے ہیں، یہاں کسی جگہ پر بیٹھے بحث کر رہے ہیں کہ یہ جہان یہاں پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی نہیں ہے، یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا۔ کب ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کا بھی اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، جس طرح پہلے تھا اس طرح بعد میں۔ یہ جہمیوں کا نظریہ ہے۔ یہ کس کے جواب میں ہے؟ یہ جو الہاد جو آپ کو کھائے جا رہا ہے، فلاسفہ کا نظریہ، جن کا نظریہ ہے کہ یہ جہان، یہ مخلوقات، یہ کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی اختتام، یعنی وہ صفت جو اللہ کے بارے میں ہے، خالق کے بارے میں، وہ کائنات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ ملحد لوگ۔ اور وہ کون ہے؟ فلاسفہ، جن کو آپ سائنسدان کہتے ہیں، فلاسفہ، ان کا نظریہ ہے یہ۔ ان کے نظریے کے رد میں یہ مزید بدعقیدگیاں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی کا منہج چھوڑ دیا انہوں نے، مسلک چھوڑ دیا۔ یہ جو لوگ نعرے مارتے ہیں مسلک کی بات نہیں کرنی چاہیے، بس اسلام کی بات کرو، اسلام ہی تو مسلک ہے، تمہیں مطلب آپ اسلام نہیں چاہتے ہو صحیح۔ جو کہتا ہے کہ مسلک کی بات نہیں کرو، مسلک کی بات نہیں کرو، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹ چھانٹ نہیں کرو، غلط صحیح نہیں کہا کرو، بس جو بھی ایجادات ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر، بدعات گھڑی جا رہی ہیں، بس سب کو احترام دو۔ مطلب آپ جو ہے نا صحیح اسلام نہیں چاہتے، صحیح اسلام نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی بدعقیدگیاں پیدا ہوگی، الہاد کے ساتھ جی جنگ لڑ رہے ہیں ہم، اور خود کیا بنا رہے ہیں؟ ایک نیا الہاد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلک کی بات نہیں کرو، ان کو ہی الرجی ہوتی ہے مسلک اہل سنت سے، ان کو بھی ایسی ہی ہوتی تھی الرجی، جنہوں نے یہ الہاد پیدا کر دیا۔ دوسرا مذہب ہے دوسرا مذہب کیا کہتا ہے؟ تسلسل، بحث تسلسل ہے نا، بحث ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جہان ہے جس میں ہم ہیں، یا کہہ لیں کہ یہ ابتدا ہے، یہ اختتام ہے، اس سے پہلے ماضی میں کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دوسرا مذہب کیا کہتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں التسلسل فی الماضی ممتنع وفی المستقبل لا یمتنع۔
کیا مطلب؟ ماضی میں کہتے ہیں وہی عقیدہ ہے، لیکن مستقبل میں کہتے ہیں اختتام نہیں ہے۔ ماضی میں کیا مطلب؟ ماضی میں کہ جب یہ ابتدا ہوئی تھی، ابتدا کہاں سے ہے ان کی؟ جب پہلی مخلوقات ایجاد ہوئیں، وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کس چیز؟ اب اس چیپٹر میں ابتدا کس کی ہے؟ اسماء و صفات کی، صفات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ماضی میں صفات باری تعالی کا تسلسل ناممکن ہے، یعنی تسلسل کا یہ ایسا وقت ہے جس میں صفات باری تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں وجود تو ہے لیکن اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، منقطع ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مذہب اشاعرہ کا ہے، مذہب الاشاعرہ والماتریدیہ۔ ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے کہ اشاعرہ ماتریدیہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اس کی صفات تو ازلیہ ہیں، لیکن جہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے نا، وہ الامکان الذاتی کا، کہ کسی بھی کچھ بھی کرنے کی قدرت پیدا ہو گئی، اس وقت ان صفات کا اثر شروع ہوا ہے، اس وقت یہ صفات جو ہے ایکٹیو ہوئی ہیں عمل میں، ورنہ اس معطل تھی، اللہ تعالیٰ کی صفات معطل تھی۔ تو اس کی ابتدا ہے، ان کے نزدیک بھی ابتدا ہے۔ تو شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان الاتصاف بالصفات لابد ان یکون له زمن ابتدأ فیہ، صفات کے ساتھ موصوف لابد مطلب ضروری ہے کہ ایک ایسا وقت ہو جہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ وَهَذَا الزَّمَنْ قَرِيبٌ مِنْ خَلْقِ هَذَا الْعَالَمِ، اور وہ جو وقت جو ہے، جو ابتدا کا وقت ہے، وہ تو اس جہان کے پیدائش کے عین قریب ہے۔ وہ تو اس جہان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تو کل کی بات ہے۔ یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ کہتے ہیں اس جہان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات تعلق رکھتی ہیں، اس سے پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے مخلوقات میں سے۔ تو اہل الحدیث کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ وہ کہتے ہیں اس جہان سے پہلے پتہ نہیں کتنے جہان ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، مار دیے، ختم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق صرف اس جہان سے نہیں، اللہ تعالیٰ اس جہان سے پہلے جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ازل سے تو وہ ازل سے ہی وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی رزق دے رہا ہے، ازل سے اس کی صفات جو ہیں وہ اس کی صفات متحرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے ساتھ فعال لما یرید ہے ازل سے۔ تو لیکن ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ وہ جہان ہے جس میں اللہ کی صفات اور اسماء و صفات کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ ہاں، پھر مستقبل میں کہتے ہیں کہ یہ جاری رہے گا ازل ابد تک، لیکن ماضی میں یہ لوگ ماضی میں تسلسل فی صفات باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ معتزلہ بھی ہیں، معتزلہ سرے سے ہی وہ جہمیوں کے ساتھ ہیں۔ معتزلہ وہ صفات کے بارے میں کہتے صفات ہے ہی نہیں تھی، صفات کا آغاز، صفات تو ہے ہی مخلوق،
یہ صفات کو مخلوق نہیں مانتے، اس لیے معتزلہ سے الگ ہیں، صفات کو مخلوق نہیں مانتے۔ جہمی صفات کو مخلوق مانتے ہیں اور اس کا آغاز اس کے، اور اسی طرح معتزلہ بھی صفات کو مخلوق مانتے ہیں۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ ہے مذہب اہل السنہ والجماعہ۔ مذہب اہل السنہ والجماعہ، یہی مذہب اہل حدیث ہے کہ تسلسل ثابت فی الماضی والمستقبل۔ یہ دیکھیں، یہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے، ان کے نزدیک ماضی میں بھی ثابت ہے اور مستقبل میں بھی ثابت ہے۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ ہیں، مستقبل میں اللہ کی صفات ابدیہ ہیں۔ یہاں پر انہوں نے الزام لگایا پھر ان پچھلوں نے کہ تم تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو تم ازلی مانتے ہو، کائنات کو، جبکہ بحث ہو رہی ہے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، موضوع ہے، مخلوق کے بارے میں نہیں ہے، وہ دوسری بحث ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا نا بحث تسلسل، ایک تو اس کا پہلو صفات رب کا کے بارے میں، دوسرا پہلو آئے گا مخلوقات کے بارے میں، کیا کہتے ہیں آپ کائنات کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ماضی میں کیا ہے مخلوقات، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں ایک مخلوقات میں سے مخلوق ہے، ایک مخلوق ہے، اس کے اندر ہم مخلوقات ہیں۔ اس جہان میں اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یہ عالم، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کائنات کہہ لیں۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کتنے جہان، اللہ اس جہان میں کتنے جہان ہیں۔ اب یہ تین بحثیں ہیں، تین نظریات ہیں۔ چوتھا نظریہ بھی ہو سکتا تھا لیکن موجود نہیں ہے دنیا میں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ چوتھا نظریہ ہے کہ دیکھیں ماضی اور مستقبل میں نفی ہے، تسلسل ہے صفات رب، ماضی میں نفی ہے، مستقبل میں اثبات ہے، ماضی میں اور مستقبل دونوں میں اثبات ہے۔ ایک اور اگر ہم سوال کریں کیا وہ بھی پایا جاتا ہے کہ ماضی میں اثبات ہو اور مستقبل میں نفی ہو۔ ایک نظریہ رہ گیا، اب تین ہو گئے، چوتھا رہ گیا جس کا وجود نہیں ہے دنیا میں، کہ کوئی کہتا ہو کہ ماضی میں تو تھی تسلسل فی الصفات لیکن مستقبل میں نہیں ہے، ایسا نہیں پایا جاتا نظریہ۔ اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا نظریہ۔ دوسری بحث تسلسل آتی مخلوقات کے بارے میں، یہ تو تھی صفات کے بارے میں۔ اب ان صفات کے جو آثار ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ تو مخلوقات پر ظاہر ہوئے ہیں کہ مخلوق، اللہ کی صفت رزق ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے مخلوقات کو ازل سے۔ اب مخلوقات کے بارے میں تسلسل ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی یہی مذاہب ہیں، اس میں اجمالی طور پر دو مذاہب ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں صرف زبانی سن لیں، آگے تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ مخلوقات کے بارے میں ماضی میں کیا کہتے ہیں اور مستقبل میں کیا کہتے ہیں۔ پہلا مذہب ہے مخلوقات کے بارے میں کہ تسلسل فی الماضی، پہلا مذہب ہے کہ ماضی کے بارے میں کیا ہے کہ عام طور پر تمام فرقے ماضی کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، ثابت نہیں ہے۔ تسلسل فی المخلوقات ماضی میں ثابت نہیں ہے، کہ اس کی ایک ابتدا ہے، مخلوقات کی ایک ابتدا ہے، اس سے پہلے مخلوق کوئی نہیں تھی سوائے فلاسفہ کے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہی ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ تو
وہ کہتے ہیں لا عالم الا ھذا العالم، کوئی جہان نہیں سوائے اس جہان کے. یہ بھی کہتے ہیں دوسرے فرقے بھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس جہان کی ابتدا ہے اور انتہا ہے اس جہان کی. اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جہان جو ہے یہ ازل سے ابد تک رہے گا. یہ فرق ہے. اور یہ اسی بنا پر فلاسفہ کو اہل علم نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی صفات مخلوق میں مان رہے ہیں. یہ صفت تو اللہ کی ہے، خالق کائنات کی، کہ وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا. دوسرا مذہب ہے، دوسرا پہلو ہے مخلوقات کے تسلسل فی المخلوقات کے مستقبل میں کے بارے میں، مخلوقات کے مستقبل کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا نظریات پائے جاتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں فی المستقبل التسلسل فی المخلوقات غیر ممتنع عند الجمہور. جمہور یعنی اکثر فرقوں کے نزدیک مستقبل میں جمہور کے نزدیک ثابت ہے تسلسل. مطلب کہ اب آپ کے فنا کے یعنی اس مخلوق کے مخلوقات کے اختتام کے قائل نہیں ہے جمہور، بلکہ وہ کہتے ہیں مخلوقات چلتی رہیں گی. اب اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ ماضی میں اس چیز کے قائل تھے کہ ایک وقت تھا جب آغاز ہوا مخلوقات کا، اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایسے بھی نظریات پائے گئے. تو مخلوقات کے بارے میں مستقبل میں جو تسلسل کی بحث ہے، اس میں اکثر جمہور کا کیا نظریہ ہے کہ ثابت ہے تسلسل. مخلوقات کے بارے میں تسلسل فی المستقبل فیوچر میں ثابت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی، جس طرح یہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مستقبل میں ان کے نزدیک بھی، اشاعرہ ماتریدیہ اور اہل حدیث کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات مستقبل میں تسلسل ان کا ثابت ہے کہ کہیں اختتام نہیں ہو رہا اللہ کی صفات کا. تو یہ جمہور ہو گئے نا، یہ جمہور ہو گئے، یہ رہ گئے اکیلے. تو مخلوقات کے بارے میں بھی ان سب کا عقیدہ ہے کہ مخلوقات چلتی رہیں گی مستقبل میں. مخلوقات کے بارے میں بھی تسلسل کا یہ نظریہ کہ ثابت ہے تسلسل. تو اگر آپ مخلوقات کا، ان سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں مستقبل میں جنت میں جا رہے ہیں، تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں اگر آپ یوں کہیں کہ فیوچر میں مستقبل میں مخلوقات میں تسلسل ثابت ہے اور اللہ کی صفت بھی هو الآخر، یہاں تو آپ کو خطرہ نہیں پڑا کہ مخلوقات میں صفت اللہ کی آ رہی ہے کہ اللہ بھی آخر لیس بعدہ شیء. آپ کو یہاں تو بدعقیدگی نظر نہیں آئی، تو یہاں کیوں نظر آئی؟ یہاں بھی کہہ دو ازل سے ہی مخلوقات، اللہ تعالیٰ مخلوقات پیدا کر رہے ہیں، تو مخلوق تو ہے ہی، مخلوق پیدا کرنے والا خالق ہے، مخلوق کی تو ابتدا ہے مخلوقات کے. تو ان کو یہاں فلاسفہ کا کفر نظر آتا ہے. تو اہل سنت کب فلاسفہ کا نظریہ، فلاسفہ کے نظریے میں اور اہل سنت کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مخلوق، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس سے پہلے کوئی اور مخلوق نہ ہو، بلکہ ہر مخلوق کا ایک ابتدا اور اس کی ایک انتہا ہے. لیکن اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، لیکن ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے. اہل سنت فلاسفہ کی طرح نہیں کہتے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، یہ جہان. ہم کہتے ہیں یہ جہان کی بھی ابتدا ہے اور یہ جہان ایک وقت ختم ہو جائے گا، لیکن مخلوقات ختم نہیں ہوں گی. اور مخلوقات کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ معطل اپنی افعال سے. تو یہ اشاعرہ ماتریدیہ اہل سنت کے ساتھ مخلوقات کے بارے میں مستقبل میں تسلسل کے قائل ہیں اور ماضی میں تسلسل سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں فلاسفہ والا نظریہ کا الزام نہ لگ جائے ہم پر. اور فلاسفہ کا نظریہ بلا شک کفریہ ہے، اور اہل سنت کا نظریہ جو ہے وہ اس سے بالکل جدا ہے.
لیکن سمجھنے میں فرق ہے، اور مغالطہ، بلکہ بعض تو جان بوجھ کر مغالطہ دیتے ہیں تاکہ اہل سنت سے متنفر کیا جائے۔ تو یہ جو تسلسل فی المخلوقات جو بحث ہے، اس میں دو پہلو ہیں صرف۔ ماضی کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ماضی تسلسل فی المخلوقات میں جب ماضی کے پہلو سے جب دیکھتے ہیں تو عام طور پر تمام فرقے متفق نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ مخلوقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ مخلوقات ماضی میں، مخلوقات کے اندر تسلسل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات ازلی نہیں ہیں، ازل سے نہیں ہیں، جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں کہ مخلوقات ازل سے ہیں، مخلوق ازلی ہے، یہ جہان ازلی ہے۔ اور جب دوسرا پہلو ہے مخلوقات تسلسل فی المخلوقات کا مستقبل کے پہلو سے، تو وہاں ہمیں جمہور جو ہے اس بات پر ملتے ہیں کہ جمہور اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ تسلسل فی المخلوقات مستقبل میں ثابت ہے، مطلب کوئی اختتام نہیں ہے اس کا، لا محدود زندگی ہے، مخلوقات ہی مخلوقات۔ جنت کی زندگی میں جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہیں، جنت جہنم بھی مخلوق ہے، اور یہ زندگی ابدی ہے، لیکن مخلوق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، زندگی ابدی ہے، لیکن یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ جمہور مستقبل میں جمہور متفق ہے اس بات پر کہ مخلوقات میں تسلسل ثابت ہے، اور ماضی میں جو ہے وہ ایک جگہ جا کر بریک لگا دیتے، اور اس سے پہلے ازل تک ایک ایسا پیریڈ مانتے ہیں کہ جس میں کوئی مخلوق نہیں ہے، ممکن ہی نہیں مخلوق۔ تو یہاں آ کر پھر اہل حدیث ان سے اختلاف کرتے ہیں، اہل سنت اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں پھر طرح طرح کے عقائد کے لوگ ہیں، معتزلی بھی ہیں، جہمی بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ان سب سے نکل کر اہل حدیث جو ہے یہ ان کی ایک بدعقیدگی کا انکشاف کرتا ہے کہ جو یہ تم متفق ہو گئے ایک بات پر، اس میں تو ایک بدعقیدگی ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ معطل ثابت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے، اور کچھ نہیں بنایا اللہ نے اس کے علاوہ، اس جہان کے علاوہ۔ اس بدعقیدگی کا ازالہ کرتے ہوئے اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلیہ ہیں، صفت خلق ازلیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ازل سے پیدا فرما رہا ہے اس کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ازل سے رزق دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلوق ازلی ہو گئی، مخلوق کی تو ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے، ہر مخلوق سے پہلے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی مخلوق آ جاتی ہے۔ انسان ہے، آدم علیہ السلام سے کوئی انسان ہے تو ابتدا، اس سے پہلے اور مخلوقات، جنات کی بھی کوئی ابتدا ہے، تو مخلوقات ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی مخلوقات کس کس طرح کی ہیں، کتنی ہیں، کہاں کب سے ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا، اور تیسرا پہلو وہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے، وہ بھی زبانی سن لیں، اثر مؤثر الا معلل سبب الا معلول سبب مسبب۔ اس میں بھی اختصار کے ساتھ دو فرقے بیان کیے ہیں شیخ نے، کہ پہلا فرقہ ہے کہ وہ انکار ہی کرتا ہے کہ الا معلول، کہ ایک علت ہے کسی چیز کی، یا سبب ہے کسی چیز کا مسبب کا، معلول کی علت ہے، مسبب کا سبب ہے، مؤثر کا اثر ہے، وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے کتاب، کوئی کاغذ، کوئی چیز پانی میں پھینک دی، ڈوب گئی، تو یہاں ڈوبنے کی علت کیا ہے؟ پانی ہے، سبب ہے پانی ہے، وہ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں نہیں، پانی نہیں ڈبوتا، ڈبونے والا صرف اللہ ہے، لیکن اس وقت ڈبوتا ہے جب کوئی چیز پانی کے پاس جائے، پانی میں گر جائے۔ پانی میں کوئی خاصیت نہیں ہے ڈبونے کی، آگ میں کوئی خاصیت نہیں ہے جلانے کی، اللہ جلاتا ہے ڈائریکٹ۔ ہاں، کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے کہ دوسرے پر میں اثر کرے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو نفات التعلیل والعلل والاسباب
تو اس میں ملوث پائے گئے ہیں اشاعرہ اور قدریہ جو کہ معتزلہ ہیں، اور ابن حزم اس نظریے میں، اور یہی نظریہ جو ہے تبلیغی جماعت پھیلا رہی ہے، اور اس میں یہ نظریہ کفریہ ہے۔ دوسرا مذہب ہے، مسلک ہے، نظریہ کہہ لیں کہ اسباب ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، مثلا جلنے کا سبب آگ ہے، ڈوبنے کا سبب پانی ہے، اور ہر چیزوں میں تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو پانی ڈبوتا ہے، یہ عام طور پر اہل سنت اور جمہور کا مسلک ہے، اور یہی حق ہے۔ ہاں، سبب کو سبب سمجھنا یہ، اور سبب کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، سبب کو سبب سمجھنا یہ حق ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے سبب اور مسبب دونوں پیدا کیے، سبب اور علت اور معلول۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو جلانے والی بنایا، پانی کو ڈبونے والا بنایا، یہ اللہ نے چیزوں میں یہ خاصیت رکھی، وہ خالق ہے، ان چیزوں کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ ہاں، اسباب پر توکل کرنا، کہ آپ دیکھیں ذریعہ معاش ہے، معیشت کا ذریعہ، رزق کا کمانے کا ذریعہ دکان کو ذریعہ معاش سمجھنا یہ برحق ہے، چیز صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھوک مٹے گی کھانے سے، سبب کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ بغیر کھانے کے بھی بھوک مٹانے پر قادر ہے، لیکن اس نے بھوک مٹانے کا سبب بنایا ہے کھانا۔ آپ بھوک لگی ہے، پانی پی لیں، بھوک مٹے گی، پیٹ چاہے بھر جائے بھوک نہیں مٹے گی، پیاس لگی ہے، کھانے سے نہیں بجھے گی۔ تو آپ نے روزی کا ذریعہ معاش آپ جانتے ہیں کہ مختلف ہیں ذریعہ معاش، جاب کا ہونا، دکانداری، تجارت، یہ ذریعہ معاش ہے، زراعت ذریعہ معاش ہے، صنعت، لیکن ان پر بھروسہ کرنا کہ اس طرح کہ آپ جو ہے اللہ سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے یا اس میں کمی آ جائے ان اسباب کی بنا پر، یہ توکل کے یہ توحید کی کمزوری ہے۔ توحید کیا ہے؟ نبیوں کی تعلیم کیا ہے کہ آپ ان اسباب پر یقین رکھیں، ان اسباب کو یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ ان کو استعمال کریں، لیکن توکل اللہ پر کریں، کہ رزق وہاں سے آتا ہے، رزق آسمان سے آتا ہے، اسباب یہ ہیں، رزق کا فیصلہ، شفا، پیناڈول کی گولی کھائیں، یہ سبب ہے، پیناڈول کی گولی کھائیں گے تو بخار اترے گا، لیکن شفا اللہ سے، تو یہ حق ہے۔ تو یہ ساری گمراہیاں توحید کے چیپٹر میں جب لوگ گمراہ ہوئے تو وہاں سے پیدا ہوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے، مزید ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔